حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. Para number 26, Surat Al-Ahqaf. Bismillahirrahmanirrahim. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. حامیم، اس کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے حق اور مقررہ میعاد ہی کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس چیز سے جس سے وہ ڈرائے گے منہ پھیرنے والے ہیں. پھر آگے آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے کہا جو ایمان لائے اگر یہ کچھ بھی بہتر ہوتا تو یہ ہم سے پہلے اس کی طرف نہ آتے. یعنی اگر اس میں کوئی اچھائی ہوتی، یہ بہتر ہوتا تو یہ ہم سے پہلے نہ آتے، ہم ہی پھر پہل کرتے. اور جب انہوں نے اس سے ہدایت نہیں پائی تو ضرور کہیں گے یہ پرانا کیا ہے، جھوٹ ہے. اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی، اور یہ ایک تصدیق کرنے والی کتاب عربی زبان میں ہے تاکہ ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے ظلم کیا اور نیکی کرنے والوں کے لیے بشارت ہو. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر خوب قائم رہے کس بات پر؟ اس بات پر کہ ہمارا رب اللہ ہے، تو ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اس بات پر قائم رہنے سے کیا مراد ہے کہ جب مان لیا کہ رب اللہ ہے پھر اس کے فیصلوں کو بھی تسلیم کر لیا اور پھر اس کی اطاعت بھی کرنے لگ گئے. یہ لوگ جنت والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہنے والے، ان کے بدلے کے لیے جو وہ کیا کرتے تھے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کی کیا کی ہے؟ تاکید کی ہے. اس کی ماں نے اسے ناگواری کی حالت میں اٹھائے رکھا اور اسے ناگواری کی حالت میں جنا، اور اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچا اور 40 برس کو پہنچ گیا تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے، اور یہ کہ میں وہ نیک عمل کروں جسے تو پسند کرتا ہے، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح فرما دے. بے شک میں نے تیری طرف توبہ کی اور بے شک میں حکم ماننے والوں سے ہوں. یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم ان سے وہ سب اچھے اعمال قبول کرتے ہیں جو انہوں نے کیے، ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں جنت والوں میں سچے وعدے کے مطابق جو ان سے وعدہ کیا تھا.
اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان والا معاملہ کرو۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کو اس کے حق سے بڑھ کر دینا۔ تو دیکھیں ہم والدین کا تو حق ادا ہی نہیں کر سکتے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے پھر دعا سکھائی ہے نا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ احسان تو وہ ہے کہ ان کو ان کے حق سے بڑھ کر دیا جائے۔ احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کو کسی کے حق سے بڑھ کر دیا جائے، تو ہم تو ان کا حق بھی نہیں ادا کر سکتے، اسی لیے دعا سکھائی گئی۔ اور پھر دیکھیں اب یہاں پہ کیا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس کی ماں نے اسے کس طرح تکلیف کی حالت میں اپنے پیٹ میں رکھا، اور پھر حمل کی تکلیف، پھر اس کے بعد جنم دینے کی تکلیف، اور پھر دودھ پلانے کی مدت، کس طرح ایک کے بعد ایک تکلیف سے گزرتی گئی، کس کے لیے؟ اپنی اولاد کی خاطر۔ تو اس لیے کیا کرو؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جب ماں اتنی تکلیف اٹھاتی ہے تو ماں کا درجہ بھی باپ سے زیادہ رکھا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ پھر فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ پھر فرمایا تمہارا باپ۔ یعنی باپ سے 3 درجے زیادہ کس کا حق رکھا؟ ماں کا حق رکھا۔ معاویہ بن جہمیہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ کس کے لیے؟ اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اور آخرت کا گھر چاہنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جاؤ اور اس کی خدمت کرو۔ پھر میں نے دوسری طرف سے آ کر پھر یہی بات پوچھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ پھر تیسری بار آپ نے وہی جواب دیا اور فرمایا اس کے قدموں کو لازم کر لو کیونکہ جنت وہیں ہے، تم اس کی خدمت کرو اور خدمت کو لازم کر لو تو قدموں کے نیچے کیا ہے؟ جنت ہے۔ جنت کے لیے جہاد میں جانا چاہتے ہو، اپنی ماں کی خدمت کرو، تمہیں جنت مل جائے گی۔ تو اللہ رب العزت کے راستے میں نکلنے کے لیے بھی اللہ رب العزت نے یہ شرط رکھ لی، اگر بوڑھی ماں ہے اور اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تو تمہیں کیا ہے؟ تمہارا پہلا فرض کیا ہے کہ اس کی دیکھ بھال کرو۔ جہاد پہ بھی نہیں تم جا سکتے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں کسی کی قرات کرنے کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی نیکی ہے، یہی نیکی ہے، یعنی یہی نیکی کا صلہ ہے۔ کیونکہ کیا نیکی تھی ان کی؟ کہ وہ اپنے والدین سے بہت نیک سلوک کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ وہ جنت میں کیا کر رہے تھے؟ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت جنت میں سنی تو آپ سے سب نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ یہ کون خوش قسمت ہے جو جنت میں قرآن پڑھ رہا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ کون ہے؟ حارثہ بن نعمان۔ تو آپ نے فرمایا یہی نیکی ہے۔ کیا نیکی ہے؟ وہ کیا نیکی کیا کرتے تھے کہ اپنے والدین کے ساتھ بہت حسن سلوک کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک آدمی نے اپنی ماں کو کندھے پر اٹھا کر حج کیا تو ابن عمر سے پوچھا کیا خیال ہے کہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ابھی تم نے اس کی ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا جو اس نے تمہیں جنم دیتے وقت لی تھی۔ اور حج خود ہی کرنا اتنا مشکل عمل ہے، اور کہاں کہ ماں کو کندھے پہ اٹھا کے حج کروانا۔ اور آج انسان جو ہے وہ تھوڑی سی اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کر لیتا ہے تو اتراتا ہے کہ اور کیا کریں ان کے ساتھ، اس سے زیادہ اور بھی کیا کریں، ہم تو اتنا کرتے ہیں۔ تو ہم کچھ بھی کر لیں ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، اسی لیے ان کے لیے کثرت سے دعا۔ اور پھر دیکھیں اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچا اور 40 برس کو پہنچ گیا تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی۔ اصل میں جو قدر ہے انسان کو
اسی وقت اسی ایج میں آتی ہے جب وہ خود ماں باپ بنتا ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنی تکلیفوں اور کتنی آزمائشوں سے ہمارے ماں باپ ہمارے لیے گزرے تھے. پھر اس کو احساس ہوتا ہے، پھر وہ پکارتا ہے، پھر وہ یہ دعا کرتا ہے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. کیا دعا ہے، کیا ترجمہ ہے؟ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پہ کی اور جو میرے ماں باپ پر کی، اور یہ کہ میں وہ نیک عمل کروں جسے تو پسند کرتا ہو، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح فرما دے. اور بے شک میں نے تیری طرف توبہ کی اور بے شک میں حکم ماننے والوں میں سے ہوں. کتنی خوبصورت دعا ہے جس میں آپ اپنے لیے بھی مانگ رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے بھی مانگ رہے ہیں، اپنے والدین کے لیے بھی مانگ رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم نے ان سے وہ سب اچھے اعمال یہی وہ لوگ ہیں ان سے وہ سب اچھے عمل قبول کرتے ہیں جو انہوں نے کیے اور ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں جنت والوں میں سچے وعدے کے مطابق جو ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. پھر ایسے لوگ جو کوشش کرتے ہیں دعا اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، تو اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے یہی لوگ ہیں جن کی پھر ہم چھوٹی موٹی غلطیوں سے کیا کر دیتے ہیں، درگزر فرما دیتے ہیں اور ان کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں. اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا اف ہے تم دونوں کے لیے، کیا تم مجھے دھمکی دیتے ہو کہ مجھے قبر سے نکالا جائے گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی. جبکہ وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہوئے کہتے ہیں تجھے ہلاکت ہو، ایمان لیا، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے. تو وہ کہتا ہے یہ پہلے لوگوں کی فرضی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن پر بات ثابت ہو گئی ان امتوں سمیت جو جنوں انس میں سے ان سے پہلے گزر چکے، یقیناً وہ خسارہ پانے والے تھے، اور ہر ایک کے لیے الگ الگ درجے ہیں ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے، اور تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے دے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اور جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آگ پر پیش کیے جائیں گے، تم اپنی نیکیاں اپنے دنیا کی زندگی میں لے جا چکے اور تم ان سے فائدہ اٹھا چکے، سو آج تمہیں ذلت کا بدلہ دیا جائے گا، اس لیے کہ تم زمین میں حق کے بغیر تکبر کرتے تھے اور اس لیے کہ تم نافرمانی کیا کرتے تھے. اب ان سے کیا کہا جائے گا جب آگ پہ پیش کیے جائیں گے کہ تم اپنی نیکیاں اپنے دنیا کی زندگی میں لے جا چکے ہو، ان سے فائدہ اٹھا چکے ہو. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے لیے تو کرتے ہی نہیں تھے. کافر تو ویسے ہی کوئی نیکی اللہ کے لیے نہیں کرتا. اور پھر اسی طرح جو دنیا والا ہوتا ہے وہ دنیا کے لیے ہی کرتا ہے، وہ دنیا میں ہی بدلہ چاہنے کے لیے کرتا ہے. یہاں یہ کہ لوگوں میں بڑا بننے کے لیے کرتا ہے، ریاکاری کے طور پر کرتا ہے. تو یہاں پہ کہا جائے گا چلو اب جب آگ پر پیش کیے جائیں گے تو کیا کہا جائے گا کہ تم دنیا میں اپنی نیکیوں کا بدلہ حاصل کر چکے، فائدہ اٹھا چکے، ریاکاری کے لیے کرتے تھے تو لوگوں کی واہ واہ مل گئی، تمہیں تعریف ہو گئی. اگر دنیا میں بدلہ چاہنے کے لیے کرتے تھے، بعض اوقات اکثر ہم نیکی اس لیے کرتے ہیں نا، آج کسی پر احسان کر رہے کل کو یہ بھی میرے کام آئے گا، تو وہ دنیا میں کام آ گیا، دنیا میں بدلہ لے لیا تم نے. زیادہ تر یہی ہے نا. تو ہم بھی اپنا جائزہ لیں کہ کتنی نیکیاں ایسی ہیں ہمارے پاس جو واقعی خالصتاً ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کی ہے. صحابہ دنیا میں نیکی کے بدلے کے ملنے سے ڈرتے تھے اور ہمیں دنیا میں ہی بدلہ چاہیے ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں ہم ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، میرے ساتھ پھر بھی ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے، میں تو سب کے ساتھ اچھا کرتا ہوں. تو مطلب اس بات کا کیا ہے کہ میں اس لیے اچھا کرتا تھا کہ کل کو میرے ساتھ بھی اچھا ہی کریں سب. تو مطلب تو پھر اس بات کا یہی ہوا نا، پھر اللہ کی رضا تو کہیں نہ ہوئی بیچ میں. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بیٹے ابراہیم کہتے ہیں کہ ایک دن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے روزہ رکھا تھا. شام کے وقت روزہ افطار کرنے کے لیے جب ان کے سامنے کھانا رکھا گیا تو کھانے کی نعمتیں دیکھ کر کہنے لگے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ احد کے دن شہید ہوئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے، لیکن انہیں جس چادر میں کفن دیا گیا وہ اتنی چھوٹی تھی کہ اگر اسے
اس سے ان کا سر ڈھانپتے تو ان کے پاؤں ننگے ہو جاتے، اور اگر پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ اور حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بھی اسی دن شہید ہوئے، اور وہ بھی مجھ سے بہتر تھے۔ پھر اس کے بعد ہم لوگوں کو دنیا کی فراوانی دی گئی، اور ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری نیکیوں کا صلہ جلدی ہمیں کہیں اس دنیا میں تو نہیں مل رہا۔ یعنی نعمتیں دیکھتے تھے تو گھبرا جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے۔ اب روزہ افطار کرنے لگے ہیں، جب دسترخوان پہ نعمتیں دیکھی تو پریشان ہو گئے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا صلہ ہمیں یہیں تو نہیں مل گیا۔ پھر اس کے بعد رونے لگے، اور اتنا روئے کہ کھانا بھی نہ کھایا۔ روزہ رکھا ہوا تھا، افطاری کا ٹائم تھا، دسترخوان سجا دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کہیں ایسا تو نہیں مجھے میری نیکیوں کا صلہ اللہ تعالیٰ نے سارا یہیں دے دیا۔ ہمارا ٹیبل بھرا ہوا تو ہم کہتے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل۔ پھر اس کے بعد قوم عاد کا ذکر ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 27 میں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو ہلاک کیا، اور ہم نے پھیر پھیر کر آیات بیان کی، شاید وہ لوٹ آئیں۔ پھر ان لوگوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی جنہیں انہوں نے قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے سوا معبود بنایا، بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے، اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور جو وہ بہتان باندھتے تھے۔ اور جب ہم نے جنوں کی ایک گروہ کو تیری طرف پھیرا جو قرآن غور سے سنتے تھے، تو جب وہ اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ پورا کیا گیا تو اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر واپس لوٹے۔ انہوں نے کہا اے ہماری قوم، بے شک ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، وہ حق کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کرو اور اس پر ایمان لے آؤ، اور وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ جو اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول نہ کرے گا تو نہ وہ زمین میں کسی طرح عاجز کرنے والا ہے، اور نہ ہی اس کے سوا اس کے کوئی مددگار ہوں گے۔ یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ یہ کون تبلیغ کر رہے ہیں؟ جن تبلیغ کر رہے ہیں، کہاں جا کے؟ اپنی قوم کی طرف جا کے۔ جیسے قرآن سنا، اب یہ انہوں نے قرآن کہاں سنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، جب ان جنات نے قرآن سنا نخلا کے مقام پر تو غور سے سننے لگے، اور ایک دوسرے کو کیا کہنے لگے کہ کیا ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، کہ یہ کون سا کلام ہے؟ یہ اللہ کا کلام لگتا ہے، ایسا لگتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کیا گیا، اور یہ تصدیق کرنے والا اس کلام کی بھی۔ اب دیکھیں ایک نماز میں کتنا قرآن پڑھا گیا ہوگا، اتنا سا قرآن سن کے انہوں نے سارا جج کر لیا، خود بھی مان لے آئے اور لوٹے کس کی طرف؟ اپنی قوم کی طرف، اور کتنے خوبصورت انداز میں تبلیغ کرتے ہیں۔ اور دیکھیں ہم نہیں جانتے کہ ہمارے ساتھ کون کون سے جن بھی قرآن سن رہے ہوں، اور اللہ کس کا دل بدل دے۔ پس صبر کر، آیت نمبر 35، پس صبر کر جس طرح پختہ ارادے والے رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے لیے جلدی کا مطالبہ نہ کر کہ جس دن وہ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو گویا وہ دن کی ایک گھڑی کے سوا نہیں رہے، یہ پہنچا دینا ہے، پھر کیا نافرمان لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک کیا جائے گا۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ آگے سورۃ محمد، سورۃ محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اس نے ان کے اعمال برباد کر دیے،
اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور اس پر ایمان لائے جو محمد پر نازل کیا گیا اور وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اس نے ان سے ان کی برائیاں دور کر دی اور ان کا حال درست کر دیا۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو کیا ہوگا؟ اللہ ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دے گا اور ان کا حال درست کر دے گا۔ تو جب ان لوگوں سے ملو جنہوں نے کفر کیا تو گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب انہیں خوب قتل کر چکو تو مضبوط باندھ لو، پھر بعد میں یا تو احسان کرنا ہے یا فدیہ لے لینا ہے، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے۔ بعض یہی ہے اور اگر اللہ چاہے تو ضرور ان سے انتقام لے لے، اور لیکن تاکہ تم میں سے بعض کو بعض کے ساتھ آزمائے، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے تو وہ ہرگز ان کے اعمال ضائع نہیں کرے گا، وہ ضرور انہیں راستہ دکھائے گا اور ان کا حال درست کر دے گا اور انہیں اس جنت میں داخل کرے گا جس کی اس نے انہیں پہچان کروا دی ہے۔ تو مومن جنت میں اپنے گھر اپنے مقام کو بڑی اچھی طرح پہچانتا ہوگا، بالکل ایسے ہی جیسے کہ وہ دنیا میں اپنے گھر کو جانتا ہے نا، اپنے گھر کے راستے کو جانتا ہے اور کچھ آرام سے پہنچ جاتا ہے، تو جنت میں بھی وہ اپنے گھر کو اپنے مقام کو ایسے ہی پہچانتا ہوگا۔ اسی طرح کس کس کے لیے حدیث سے پتہ چلتا ہے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے۔ آپ وسلم نے فرمایا میں ذمہ دار ہوں جنت میں ایک محل کا، اس کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے، ایک محل کا اس کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دے، اور ایک اس کے لیے جو اپنے اخلاق کو اعلیٰ بنا لے۔ کس نے ذمہ داری لی؟ آپ وسلم نے فرمایا میں ضامن ہوں اس کے لیے جنت میں ایک محل کا۔ اسی طرح دن میں 12 رکعت جو ادا کرے یعنی سنت، تو اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ جی جیسے دو سنتے ہیں فجر کی، پھر اسی طرح جو ظہر میں سنتے ہیں، پھر جو مغرب میں ہیں اور جو عشاء میں، یہ کل ملا کر 12 رکعتیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ان کا اہتمام کرتا ہے اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 7 میں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا، اور جن لوگوں نے کفر کیا سو ان کے لیے ہلاکت ہے اور اس نے ان کے اعمال برباد کر دیے، یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی، تو اس نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ آیت نمبر 11، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ان لوگوں کا مددگار ہے جو ایمان لائے، اور اس لیے کہ بے شک جو کافر ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں۔ ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وان الکافرین لا مولی لہم۔ ایمان والوں کا مددگار تو اللہ ہے، ان کا مولا تو اللہ ہے، ان کا سرپرست تو اللہ ہے، ان کا کام بنانے والا تو اللہ ہے، لیکن کافروں کا، انکار کرنے والوں کا کوئی سرپرست نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم۔ یقیناً اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فائدہ اٹھاتے اور کھاتے ہیں جس طرح چوپائے کھاتے ہیں، اور آگ ان کے لیے رہنے کی جگہ ہے۔ ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ مومن دنیا سے زیادہ راہ اکٹھی کرتا ہے کس کے لیے؟ آخرت کے لیے۔ اور کافر کیا کرتا ہے؟ دنیا کو مزین کرتا رہتا ہے، دنیا کی عیش و عشرت میں پڑا رہتا ہے، پارٹیز، انجوائے، بس ہر وقت یہی اس کے لیے، کیونکہ یہی ایک زندگی ہے، اس کو آخرت کی زندگی کی کوئی امید نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ ایسے فائدے اٹھاتے ہیں دنیا سے، ایسے کھاتے پیتے ہیں جیسے کیا؟ چوپائے۔ چوپایوں کا بھی کیا مقصد ہوتا ہے؟ بس کھانا پینا۔ آپ سے سب نے فرمایا دنیا میں سب سے زیادہ کھانے والے آخرت میں سب سے زیادہ بھوکے ہوں گے۔
دنیا میں سب سے زیادہ کھانے والے آخرت میں سب سے زیادہ بھوکے ہوں گے. تو آج دیکھیں اس امت کا مقصد زندگی کھانا پینا ہی نہیں بن گیا. ہاں سوچتے ہیں تو اسی بارے میں سوچتے ہیں کیا بنانا ہے کیا کھانا ہے. کھانے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں بعض لوگ، وہ بھی کھانے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں. بالکل ہر چیز کو تو اس کو بھی کھانے سے سیلیبریٹ کرنا ہے. موسم اچھا ہے بالکل. تو اپنی روٹین دیکھ کر ہمیں لگتا ہے کہ ہم جیسے دنیا میں آئے ہم بھی کھانے پینے کے لیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں، یہ تو کافر لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے کفر کیا، فائدہ اٹھاتے ہیں اور ایسے کھاتے پیتے ہیں جس طرح چھپائے کھاتے پیتے ہیں. چھپائے کیا کرتے ہیں، ہر وقت ان کا منہ چلتا ہوتا ہے نا، کھا بھی لیتے ہیں پھر بھی ان کا منہ چل رہا ہوتا ہے. تو ہمارے بھی منہ ہر وقت چلتے ہی رہتے ہیں. اور جیسے انہوں نے بات کی، کتنی اچھی بات کی کہ واقعی ایسا ہے، ہم اپنی ہر چیز کو سیلیبریٹ ہی کھانے سے کرتے ہیں. کوئی غم ہے، کوئی خوشی کا موقع ہے، کوئی اب افطاری روزہ اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا لوگوں کے دکھ درد کو محسوس کرنے کے لیے، ہاں کہ بھوک پیاس کو محسوس کیا جائے. اور ہم اتنا اس میں انجوائے کرتے ہیں، اتنا کھاتے پیتے ہیں کہ اس کھانے پینے کی وجہ سے بعض اوقات رمضان کا لوگوں کو انتظار ہوتا ہے کہ نئی نئی ڈشز بنیں گی، افطار پارٹیز ہوں گی. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ نان مسلم یہی سمجھتے نا کہ جو یہ رمضان ہے نا، یہ ان کا کھانے پینے کا منت ہے. بالکل. وہ آپ نے پہلے یہ بات کی. ہاں جی. اور یہ بھی ہے نا کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے نا کہ وہ جو جانور جو کھاتے ہیں وہ سوچتے نہیں ہیں ہاں بالکل کہاں سے آیا ہے، بالکل کس کا پیدا کیا ہوا ہے. تو بغیر سوچے سمجھے بس کھاتے جاتے ہیں، اپنے پیٹ بھرتے ہیں. مطلب کیا بھوکے پھر جس نے رزق دیا وہ بالکل. جانوروں کا اس لیے وہ موازنہ کیا گیا. موازنہ کیا گیا بالکل. ویسٹ ہی کرتے ہیں، اتنا زیادہ بنا کے ویسٹ ہی ہوتا ہے کھانا ویسٹ کم ہوتا بھی ہے. بناؤ تو برکت بہت ہے. ایک پراٹھا بھی ہو نا تو آدھا بچ جائے گا. اتنی برکت ہے. تھوڑا بھی اس میں بھی ہمیں توکل، اس جگہ بھی ہمارے اندر توکل کی کمی ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ نہیں کم ہی پڑ جائے گا، کم ہی پڑ جائے گا، اور پھر وہ ضائع چلا جاتا ہے. ہمارے ساتھ ایک نان مسلم رہتی تھی، تو وہ رمضان میں ہمارے ساتھ ادھر ہمارے گھر شفٹ ہوئی تھی. تو وہ بڑی حیران ہوتی تھی کہ مطلب آپ کھانے میں کھانا بھی بناتے ہیں اور یہ کچھ بھی بناتے ہیں کہ مطلب یہ کیوں آپ ایسے کرتے ہیں. تو مجھے بھی اس وقت سوچ آئی کہ دیکھیں کتنی شرمندگی کی بات ہے نا کہ ہم کیا کہیں کہ ہماری عبادت ہے، ہم عبادت کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ایسے سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ جو سارے دن کی کتنا کھاتے ہیں. بس ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں. وہ مطلب حیرانگی سے پوچھ رہی تھی کہ آپ اتنا بناتے ہیں، مطلب کیوں اتنا بناتے ہیں. ہاں ہمارے بھی برابر میں نیبر یہ سینٹ جوس میں رہتا ہے نا، تو فارمر وہ اپنے گھر میں مرغی کے انڈے فریش ہمیں بھی دیتا تھا کہ ہمیں اس کو افطاری دیتے تھے. تو کہا کہ مطلب آپ روزے میں اتنا، اس نے گفٹ دی، یہ کارڈ دی کہ روزہ اوپر سے اتنی ڈشز. اس کو حیرت ہوئی نا، کیونکہ ان کی گورے تو پاستا اور پیزا بنا دیتے. ایک تو گورا آپ کی لیڈی کا، اور اوپر سے انہوں نے اتنا تھا ان کو گفٹ بنتا. اور پھر دیکھیں اتنا برکت اور رحمت والا مہینہ ہے جو پھر ان چیزوں میں ضائع ہو جاتا ہے. سحری افطاری کا ٹائم عبادت کا ہوتا ہے، مطلب خوبصورت وقت ہوتا ہے اور وہ دونوں ٹائم کچن میں گزرے. پر کیا کریں یار، اگر چھوڑنا، اب جیسے ہماری مسجد کری، اس میں بھی انسان کی لالچ اور ہرس نظر آتی ہے نا کہ دیکھیں کہ اس کو ہوتا ہے یہ بھی بنا لے، یہ بھی بنا لے، یہ بھی کھائیں گے، یہ بھی کھائیں گے. لالچ ہے نا، ہرس ہے نا. اور کھایا کیا جاتا ہے، وہی کھجور پانی اور چند کوئی تھوڑا سا کھانا، بس اس سے زیادہ تو پیٹ تو وہی ہے نا اپنا. تو وہی جیسے حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ انسان کے پیٹ کو جو ہے وہ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی. تو آہستہ آہستہ اپنی زندگیوں میں ان چیزوں کو کم کرنے کی ہم نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے. میں نے تو اس سال پہلے تو بہت بنایا کرتی تھی. آیت نمبر 15 مثل الجنت جنت التی وعد المتقون. اس جنت کا حال جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں کئی نہریں ایسے پانی کی ہیں جو بگڑنے والے نہیں. آج تو پانیوں میں کائی جم جاتی ہے نا، ایسا کوئی سین نہیں ہوگا جنت میں. اور کئی نہریں دودھ کی ہیں جس کا ذائقہ نہیں بدلا جائے گا. آج تو فریج میں پڑا ہوا دودھ بھی ذائقہ کچھ دن کے بعد بدل جاتا ہے.
اور کئی نہریں شراب کی ہیں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہیں، کئی نہریں خوب صاف کیے ہوئے شہد کی ہیں، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل، اور ان کے رب کی طرف سے بڑی بخشش ہے۔ کیا خوبصورت منظر ہوگا، ایک طرف شہد کی نہریں، ایک طرف دودھ کی، ایک طرف پانی کی، ایک طرف شراب کی نہریں۔ کیا یہ متقی لوگ ان جیسے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں، اور جنہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو وہ ان کی آنتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ آپ سے سب نے فرمایا دودھ، پانی، شہد اور شراب کے سمندر ہیں جن سے ان کی نہریں اور چشمے جاری ہوں گے۔ آپ سے سب نے فرمایا جب بھی تم سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ جنت ہے، اسی کے اوپر کیا ہے، رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی ساری نہریں جاری ہوتی ہیں۔ وہ جگہ زیادہ خوبصورت ہوتی ہے نا جہاں سے نہر نکل رہی ہو، جو اس کا پوائنٹ ہوتا ہے۔ تو آپ سے سب نے کیا فرمایا، اسی لیے جنت الفردوس کی کو طلب کیا کرو اپنے رب سے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کا عرش بھی کہاں ہے، اسی کے اوپر ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ تو کتنا خوش قسمت ہوگا وہ انسان جس کا جنت الفردوس میں گھر ہو، اور اس کے اوپر کیا ہوگا، رحمان کا عرش، اور وہیں سے ساری نہریں پھوٹ رہی ہوں گی، دودھ کی، شہد کی، شراب کی، پانی کی۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو تیری طرف کان لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ تیرے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم دیا گیا ہے کہتے ہیں ابھی اس نے کیا کہا تھا، یعنی مجلس میں بڑا ظاہر کرتے ہیں کہ بڑے فوکس ہو کر سن رہے ہیں، اور باہر نکل کے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، یعنی اللہ کے کلام کی مجلس میں بھی پورے دل اور دماغ کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ نہیں بیٹھتے، اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چل پڑے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت قبول کی، اس نے انہیں ہدایت میں بڑھا دیا اور انہیں ان کا تقوی عطا کر دیا۔ تو جو ہدایت پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے ہدایت کے مزید راستے کھولتا ہے، اور یوں اس کا کیا بڑھ جاتا ہے، تقوی بڑھ جاتا ہے، اللہ سے تعلق بڑھ جاتا ہے، اللہ سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ تو وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے قیامت کے کہ وہ ان پر اچانک آ جائے؟ بس یقیناً اس کی نشانیاں آ چکی، پھر ان کے لیے ان کی نصیحت کیسے ممکن ہوگی جب وہ ان کے پاس آ جائیں گی۔ پس جان لے کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہ کی معافی مانگ، اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی، اور اللہ تمہارے چلنے پھرنے اور تمہارے ٹھہرنے کو جانتا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر یقیناً تم قریب ہو اگر تم حاکم بن جاؤ کہ زمین میں فساد کرو اور اپنے رشتوں کو بالکل ہی قطع کر دو، یعنی منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ تم اگر حاکم بن جاؤ تو تم تو زمین میں فساد مچا دو اور رشتوں کو تو بالکل ہی قطع کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے رشتہ داری، یعنی ناراضگی کو لمبا کرے 3 دن سے زیادہ، تو وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ جی کیا کہہ رہی ہیں؟ جو خود ہی نہ رابطہ کرے تو آپ رابطہ کر لیں، کریں تو پھر بھی نہیں کریں تو پھر آپ کو آپ کا اجر ملے گا۔ آپ وقتاً بری و ذمہ تب ہیں جب آپ وقتاً فوقتاً اپنا حصہ ڈالتی جا رہی ہے، کبھی تحفے کی صورت میں، کبھی کچھ بھجوا دیا بنا کر۔ نہیں دور ہے، جیسے اب پاکستان میں ہو گئی، ہاں تو آپ فون کریں، میسج کوئی دیکھے نا، کوئی صلح کرنے کی اصل صلہ رحمی اصل میں ہے ہی ہے کہ کوئی توڑے، آپ جوڑنے کی کوشش کرتے رہیں جب تک آپ کی زندگی ہے، آپ اپنا حصہ ڈالتے رہیں، پھر آپ بری ذمہ۔ اور ہلکی بولتی ہیں چھوٹی موٹی ہو جائے تو پھر درگزر کریں اس سوچ سے کہ اگر میں چاہتی ہوں کہ اللہ بھی میری چھوٹی موٹی خطاؤں سے درگزر کرے تو آپ بھی دوسروں کی چھوٹی موٹی خطاؤں سے درگزر کر دیں۔ یہ سوچیں کہ وہ بھی انسان ہے، مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے جیسے میں انسان ہونے کے ناطے غلطی کر جاتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ بھی کسی پریشانی میں ہو، کسی غصے میں ہو۔ یہ سوچے مومن کو تو اللہ نے بڑا دل دیا ہوتا ہے، بڑی وسعت ہوتی ہے اس کے دل میں، تو وہ جلدی معاف کر دیتا ہے دوسروں کو۔ اسی لیے نا کہ 3 دن میں اگر چھوٹی موٹی ہے تو وہ 3 دن میں اپنا صاف کر لیں نا، 3 دن کافی ہوتے ہیں، 3 دن 3 راتیں۔ آپ سے سب نے فرمایا رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے، تو پھر سوچ لیں اگر آپ دوسروں پر رحم کریں گے اللہ بھی آپ پر رحم کرے گا۔
تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ رحم رحمان کی طرف سے، اس کو ملانے والے کو اللہ ملاتا ہے اور اس کو توڑنے والے کو اللہ خود توڑتا ہے۔ کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ آپ دنیا والوں پر مہربانی کریں گے، اللہ رب العزت عرش بری پر آپ پر مہربان ہوگا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، پس انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں اندھی کر دی، تو کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے، یا کچھ دلوں پر ان کے قفل پڑے ہوئے ہیں؟ افلا یتدبرون القرآن، اللہ تعالیٰ کہنے ہیں وہ قرآن میں غور و فکر ہی نہیں کرتے، تدبر ہی نہیں کرتے۔ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، ان کے دل بند کر کے تالے لگائے ہوئے ہیں انہوں نے، جو بات اثر ہی نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں ہم سے بھی کہ کیا ہمارے دلوں پہ کئی تالے تو نہیں لگے ہوئے، جو بات دلوں تک پہنچتی نہیں ہے، اور ہم قرآن کی آیات پڑھ کر بھی جھکتے ہی نہیں ہیں، ہمارے دلوں پر اثر ہی نہیں کرتی۔ آیت نمبر 27، تو کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے، ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوں گے، یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جس نے اللہ کو ناراض کر دیا، اللہ کی ناراضگی والے کاموں کی پیروی کرتے تھے، اور اس کی خوشنودی کو برا جانا، تو اس نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ یا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں کوئی بیماری ہے، یہ خیال کر لیا کہ اللہ ان کے کینے کو کبھی ظاہر نہیں کرے گا، اور اگر ہم چاہیں تو ضرور تجھے وہ لوگ دکھائیں، پھر یقیناً تو انہیں ان کی نشانی سے پہچان لے گا، اور تو انہیں بات کے انداز سے بھی ضرور پہچان لے گا، اللہ تمہارے اعمال جانتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر ہم چاہیں تو آپ کو ایک ایک منافق کا پتہ دے دیں، آپ ہر ایک کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور ان کی نشانیوں سے ان کو پہچان لیں، لیکن اللہ نے اپنی حکمت و مصلحت کے پیش نظر ان میں بہت سو پر کیا ڈال دیا ہے، پردہ ڈال دیا۔ آج بھی دیکھیں ہم سب انسان ایک ساتھ چلتے ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ بہت سے متقی ہیں، بہت سے لوگ ایمان والے ہیں، بہت سے لوگ ابھی نئے نئے دین کی طرف آنا شروع ہوئے ہیں، مسلمان ہیں، اور بہت سے لوگ بیچ میں منافق ہیں، تو اکٹھے چل رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ لیکن قیامت کے روز یہ پردہ برقرار نہیں رہے گا، اور ہم ضرور ہی تمہیں آزمائیں گے، یہاں تک کہ تم میں سے جہاد کرنے والوں کو اور صبر کرنے والوں کو جان لیں، اور تمہارے حالات جان لیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ضرور آزمائیں گے۔ کیا دیکھنا چاہیں گے؟ کہ جب ہم ان کی آزمائش کرتے ہیں تو یہ کوشش کرتے ہیں کس چیز کی، کہ پھر بھی اپنے رب کے راستے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اس کو پانے کی جد و جہد میں لگے رہتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ اور کیا جانچ لیں گے؟ تمہارے حالات کو بھی، تمہارے اندر اور باہر کے، مطلب زبان سے تو کہیں تم الحمدللہ کہہ رہے ہو، اندر تمہارے دل میں اللہ کے ساتھ بہت سے شکوے اور شکایتیں ہوں، بدگمانیاں ہوں، تو اللہ تعالیٰ کیا جان لے گا؟ تمہارے اندر کے حالات کو بھی، باہر کے حالات کو بھی۔ آیت نمبر 33، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا حکم مانو اور اس کے رسول کا حکم مانو، اور اپنے اعمال باطل مت کرو۔ یعنی اعمال کیسے باطل ہوتے ہیں؟ جو کام سنت کے مطابق نہیں کیا گیا۔ اعمال صالحہ کون سے عمل ہوتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور سنت کے مطابق کیا جائے۔ اگر ایسا عمل نہیں کیا، پہلے نمبر پہ کیا اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا، دوسرے نمبر پہ کیا کہ سنت کے مطابق نہیں کیا، تو وہ اعمال کیا ہیں؟ ضائع ہیں۔ تو اطاعت اعمال کے لیے اطاعت کس کی کرنی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی سنت کو فالو کرنا ہے۔ تو اعمال اور کیسے کیسے ضائع ہوتے ہیں؟ نیک اعمال کر کے بعد میں برے اعمال کر لینا، تو وہ برے اعمال نیک اعمال کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ریاکاری سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح اپنے کام کو مکمل نہ کرنا، درمیان میں ادھورا چھوڑ دینا۔ اسی طرح بدعات سے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کوئی ایسا کام کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تو اس کا وہ عمل مردود ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنو، تم وہ لوگ ہو کہ تم بلائے جاتے ہو تاکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو تم میں سے کچھ وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے تو در حقیقت وہ اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے، اور اللہ ہی بے پرواہ ہے اور تم ہی محتاج ہو، اور اگر تم پھر جاؤ گے تو وہ تمہاری جگہ تمہارے سوا اور لوگوں کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔
تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے، تم اللہ والے نہیں بنو گے، تم اللہ کے دین کی خدمت نہیں کرو گے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا۔ تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پہلے ہمیں چنا اور پھر ہمیں ہماری جگہ کوئی اور لوگوں کو لے آئے جن سے اللہ محبت کرتا ہو؟ تو بخل کیا ہے؟ بدترین صفت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ دینار اور درہم میں بخل کرنے لگیں، عمدہ اور بڑھیا چیزیں خریدنے لگیں، گائے کی دموں کی پیروی کرنے لگیں، جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دیں تو اللہ ان پر مصائب نازل کر دے گا، مصیبتیں ان پر آئیں گی اور اس وقت تک دور نہ کرے گا جب تک دین کی طرف واپس نہ آ جائیں گے۔ تو آج دیکھیں ہم کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی، ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت کیوں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حدیث میں تو فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تک اللہ کی طرف واپس نہیں پلٹو گے مصیبتیں دور نہیں کی جائیں گی۔ سورۃ الفتح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا۔ بے شک ہم نے تجھے فتح دی، ایک کھلی فتح، تاکہ اللہ تیرے لیے بخش دے تیرا کوئی گناہ جو پہلے ہوا اور جو پیچھے ہوا، اور اپنی نعمت تجھ پر پوری طرح اور تجھے سیدھے راستے پر چلائے، اور تاکہ اللہ تیری مدد کرے، زبردست مدد کرنا۔ اب کیا تھا، 6 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو ساتھ لے کر عمرے کی نیت سے مکہ تشریف لے گئے، لیکن مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا اور عمرہ نہیں کرنے دیا۔ کفار مکہ نے اجازت نہیں دی اور آئندہ سال کے وعدے پر واپسی کا ارادہ کر لیا، وہیں اپنے سر بھی منڈوا لیے اور قربانی کر لی۔ نیز کفار سے اور بھی چند باتوں کا معاہدہ ہوا جنہیں صحابہ کی اکثریت ناپسند کرتی تھی، لیکن اسی میں مسلمانوں کا فائدہ تھا در حقیقت۔ اور وہ صلح نامہ کیا تھا؟ اہل مکہ سے جو مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے گا اسے واپس کر دیا جائے گا، اور جو مسلمان اہل مکہ سے جا ملے گا وہ اس کو واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ مسلمان آئندہ سال مکہ میں آئیں گے اور یہاں 3 دن صرف قیام کریں گے بس، اور انہیں ہتھیار ساتھ لانے کی اجازت نہ ہوگی۔ کچھ سال دونوں کے درمیان لڑائی نہ ہوگی، قبائل سے جو چاہے مسلمانوں کے ساتھ ہو جائے اور جو چاہے قریش کے ساتھ ہو جائے۔ حدیبیہ مدینہ کی طرف آتے ہوئے یہ صورت اتری جس میں اس کو فتح مبین کہا گیا، اور یہی صلح فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے بارے میں فرمایا کہ آج رات مجھ پر وہ صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اسی طرح سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے صلح حدیبیہ سے متعلق ایک تفصیلی حدیث مروی ہے کہ جس میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فتح نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور انہیں سورہ فتح پڑھائی۔ سیدنا عمر نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ فتح مبین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ خوشی خوشی لوٹے۔ اب صحابہ کیا تھے؟ پریشان ہو گئے تھے نا، کیونکہ وہ جو صلح نامہ تیار کیا گیا تھا اس میں بظاہر کس کو فائدہ نظر آ رہا تھا؟ بظاہر یہ نظر آ رہا تھا کہ سارے جو فائدہ ہے وہ کفار کے لیے ہی ہے، لیکن اصل میں اس میں در حقیقت کس کا فائدہ تھا؟ مسلمانوں کا ہی فائدہ تھا۔ وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکینہ نازل فرمائی تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ایمان میں زیادہ ہو جائیں، اور مسلمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ زمین و آسمان کے لشکر کس کے ہیں؟ اللہ ہی کے ہیں۔ اللہ جس لشکر کے ذریعے چاہے اپنے بندوں کی مدد فرمائے تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے، اور ان سے ان کی برائیاں دور کرے، اور یہ ہمیشہ سے اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے، اور تاکہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے بارے میں گمان کرنے والے ہیں برا گمان، انہی پر
बुरी गर्दिश है और अल्लाह इन पर गुस्से हुआ और इसने इन पर लानत की और इनके लिए जहन्नुम तैयार की, वो लौटने की बुरी जगह है। और अल्लाह ही के लिए आसमान और ज़मीन के लश्कर हैं और अल्लाह हमेशा से सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। तो कोई भी मुश्किल हो, कोई भी परेशानी हो, किसकी तरफ पलटना चाहिए? अपने रब की तरफ पलटना चाहिए। किस सोच के साथ कि उसके पास तो आसमान और ज़मीन के लश्कर हैं, वो जिसके ज़रिए चाहे हमारी मदद फरमा दे। फिर आगे आयत नंबर 10 में इन्न लजीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम फमन नकस फइन्नमा यनकुसु अला नफ्सि वमन औफा बिमा आहद अलैहुल्लाहु फसयुतीहि अजरन अजीमा। बेशक वो लोग जो तुझसे बैत करते हैं वो दर हकीकत अल्लाह ही से बैत करते हैं, अल्लाह का हाथ उनके हाथों के ऊपर है। फिर जिसने अहद तोड़ा तो दर हकीकत वो अपनी ही जान पर अहद तोड़ता है, और जिसने वो बात पूरी की जिस पर इसने अल्लाह से अहद किया था तो वो इसे जल्द ही बहुत बड़ा अजर देगा। अब क्या था, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को कुफ़ार के सरदारों के पास भेजा ये बताने के लिए कि हम किसी गलत इरादे से नहीं आए, सिर्फ उम्रा करना चाहते हैं, तो हज़रत उस्मान के वापस ना आने पर उनको वापसी उनकी लेट होगी तो लोगों ने अफवाहें फैला दी कि उन्हें शायद क्या कर दिया गया है, शहीद कर दिया गया है। इस पर जंग के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ली, और यहाँ पर इस आयत में उसी बैत का जिक्र किया जा रहा है। यहाँ बैत से मुराद बैत रिजवान है, यानी जिन लोगों ने भी वो बैत की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे राज़ी हो गया। क्यों राज़ी हो गया? और अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, इन सब के हाथों के ऊपर किसका हाथ है? इनके रब का हाथ है। क्यों अल्लाह ताला राज़ी हो गया? कि बेसरो समानी के आलम में फ़ौरन अगर लब्बैक कह दिया जंग के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा तो फ़ौरन सब सहाबा तैयार हो गए, हालांकि कोई सामान कोई हथियार पास में नहीं थे। हज़रत उस्मान को भी इजाज़त नहीं मिली थी ना? जी, इजाज़त नहीं मिली थी ना? किस चीज़ की? ये जो उम्रे का कहा था, उन्होंने हाँ कहा हाँ जी, नहीं, अगले साल के लिए कहा था कि अगले साल आए और फिर उम्रा करें। फिर आयत नंबर 11 अनकरीब बदियों में से कुछ पीछे छोड़ दिए जाने वाले तुझसे कहेंगे कि हमारे अम्वाल और हमारे घर वालों ने हमें मशगूल रखा, सो तू हमारे लिए बख्शिश की दुआ कर। और वो अपनी ज़बानों से कहते हैं जो इनके दिलों में नहीं। कह दे फिर कौन है जो अल्लाह से तुम्हारे लिए किसी चीज़ का इख्तियार रखता हो, अगर वो तुम्हारे बारे में किसी नुकसान का इरादा करे या वो तुम्हारे साथ किसी फ़ायदे का इरादा करे, बल्कि अल्लाह इससे जो तुम करते हो हमेशा से पूरा बाखबर है। अब क्या था, सुलह हुदैबिया के साल उम्रे के लिए मक्का की तरफ रवानगी से पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें भी साथ चलने को कहा था, लेकिन कुफारे कुरैश से डर गए और इन लोगों ने कहा कि हम नहीं जा सकते, अपने बहाने पेश कर दिए हमेशा की तरह। तो क्या कहने लगे, हमें हमारे घर वालों ने मशगूल रखा है, सो तू हमारे लिए बख्शिश की दुआ कर। आज भी यही है ना, दीन के रास्ते की तरफ चलने की दावत दी जाती है तो क्या कहते हैं, नहीं हमारे तो ये मसरूफियत है, ये काम है, अच्छा आप हमारे लिए भी दुआ करना, आप जा रहे हैं ना इस नेकी के काम के लिए, चलें आप जाएं, हमारे लिए भी दुआ करना। तो अल्लाह ताला क्या कहना है, वो अपनी ज़बानों से कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं है, यानी वो सब बहाने हैं। अल्लाह तो जानता है ना कि दिलों में क्या है, दिलों में क्या है कि जाना ही नहीं चाहते, खुद कोशिश करना ही नहीं चाहते, खुद मेहनत करना ही नहीं चाहते, दिल में अल्लाह की मोहब्बत ही नहीं है। और जब अल्लाह की मोहब्बत आ जाती है फिर मसरूफियत होते हुए भी इंसान क्या निकाल लेता है, वक्त निकाल लेता है। बल्कि तुमने गुमान किया कि रसूल और ईमान वाले कभी अपने घरों की तरफ वापस ही नहीं आएंगे, तुमने ये सोचा जा रहे हैं मक्का और वहाँ तो मारे जाएंगे, और ये बात तुम्हारे दिलों में खुशनुमा बना दी गई और तुमने गुमान किया बुरा गुमान, और तुम हलाक होने वाले लोग थे। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ना लाया तो यकीनन हमने काफिरों के लिए भड़कती आग तैयार कर रखी है। बाज़ ऐसा ही होता है, हम भी पीछे रह जाकर खुश हो रहे होते हैं कि अच्छा चलो घर बैठ गए, जाना नहीं पड़ा, कोई बहाना बना दिया, आज जान छूट गई। हाँ, असल में हम खुश हो रहे होते हैं, जबकि असल में हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होता है और हम अपने आप को बड़ा समझदार तस्वुर कर रहे होते हैं।
پھر آیت نمبر 17 لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج، نہیں ہے اندھے پر کوئی تنگی اور نہ لنگڑے پر کوئی تنگی اور نہ بیمار پر کوئی تنگی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے گا وہ اسے ان باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور جو پھر جائے گا وہ اسے سزا دے گا، دردناک سزا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ترک جہاد کے شرعی عذر کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ لوگ نہ بھی جائیں تو ان پر گناہ نہیں ہے، ان کو رخصت ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بلا شبہ یقیناً اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا۔ کون سے ایمان والے؟ اب اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ جب وہ اس درخت کے نیچے تجھ سے بیعت کر رہے تھے تو اس نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا، پس ان پر سکینت نازل کر دی۔ کیا تھا دلوں میں؟ ایمان تھا، اللہ کی محبت تھی، اسی لیے فوراً تیار ہو گئے، فوراً کہا لبیک، ہم حاضر ہیں، ہم جانیں قربان کرنے کے لیے حاضر ہیں اللہ کے راستے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ نے بھی کیا کیا، ان پر سکینت نازل کر لی جب ان کے دلوں کو جان لیا کتنی محبت ہے اپنے رب کی، کتنا مضبوط ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے بھی ان پر سکینت نازل فرما دی اور انہیں بدلے میں ایک قریب فتح عطا فرمائی اور بہت سی غنیمتیں جنہیں وہ حاصل کریں گے، اور اللہ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 24 اور وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے اس کے بعد کہ تمہیں ان پر فتح دے دی، اور اللہ اس کو جو تم کرتے ہو ہمیشہ سے خوب دیکھنے والا ہے۔ اس کے شان نزول میں آتا ہے کہ مشرکین مسلمانوں پر حملہ کر کے صلح کو چھوڑنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان پر غلبہ دے دیا اور وہ سارے گرفتار کر لیے گئے۔ کچھ لوگ آئے تھے صلح حدیبیہ میں مسلمانوں پر رعب جھاڑنے کے لیے اور ان کو نقصان پہنچانے کے لیے، لیکن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو آگاہ کر دیا اور مسلمانوں کو ان پر غلبہ دے دیا۔ یہ 80 افراد تھے، یہ بھی ایک قسم کی فتح ہوئی تھی۔ مسلمان اگر چاہتے تو ان سب کو قتل کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں ہونے دیا، اور اس آیت میں اللہ رب العزت اسی چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے روکے اور تمہارے ہاتھ ان سے روکے۔ آیت نمبر 27 بلا شبہ یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو خواب میں حق کے ساتھ سچی خبر دی کہ تم مسجد حرام میں ضرور بضرور داخل ہوگے۔ اگر اللہ نے چاہا امن کی حالت میں اپنے سر منڈواتے ہوئے اور کتراتے ہوئے ڈرتے نہیں ہوگے تو اس نے جانا جو تم نے نہیں جانا، تو اس نے اس سے پہلے ایک قریب فتح رکھ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں خواب دیکھا کہ آپ صحابہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہو گئے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، چنانچہ آپ نے صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کا اعلان کر دیا اور راستے میں انہیں اپنے جواب کی اطلاع دی، تو تمام صحابہ بہت خوش ہوئے، لیکن جب مکہ میں داخل نہیں ہوئے اور صلح کی تلخ شرطیں قبول کر کے مدینہ واپس ہونے لگے تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر کا کیا، کہ پھر اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ تو انہی حالات میں حدیبیہ سے واپس آتے ہوئے یہ پوری صورت نازل ہوئی اور یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ وہ اپنے رسول کا خواب یقیناً سچا کر کے دکھلائے گا، اور ان کا خواب کیا ہے؟ برحق ہے، سچا ہے، اور اللہ رب العزت نے وہ سچا کر کے دکھایا۔ آیت نمبر 29 محمد اللہ کا رسول ہے اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں کافروں پر بہت سخت ہیں، آپس میں نہایت رحم دل ہے۔ اب اس آیت میں کس کی کوالٹیز بیان کی جا رہی ہیں؟ صحابہ کی، یعنی وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں۔ کس کے ساتھ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ کون تھے؟ صحابہ۔ کافروں پر بہت سخت ہیں، آپس میں نہایت نرم دل ہیں، تو انہیں اس حال میں دیکھے گا کہ رکوع کرنے والے ہیں، سجدے کرنے والے ہیں، اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا ڈھونڈنے والے ہیں۔ ہم کیا ڈھونڈتے رہتے ہیں؟ دنیا ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور وہ ان کی کیا تعریف کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ وہ کیا ڈھونڈتے ہیں؟ اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا ڈھونڈتے ہیں۔ ان کی شناخت ان کے چہروں میں موجود ہے، سجدے کرنے کے اثر سے یہ ان کا وصف تورات میں اور انجیل میں ان کا وصف اس کھیتی کی طرح ہے جس نے اپنی کونپل نکالی پھر اسے مضبوط کیا۔ اب ان کی یہ خصوصیات کہاں بھی موجود ہیں؟ تورات میں بھی اور انجیل میں بھی، کہ نبی کے جو ساتھی ہوں گے وہ ایسے ہوں گے۔
پھر وہ موٹی ہوئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہوگی، کاشت کرنے والوں کو خوش کرتی ہے تاکہ وہ ان کے ذریعے کافروں کو غصہ دلائیں۔ ایسے ہی تھا نا شروع میں جب مسلمان کیا تھے، کمزور تھے، بالکل ایک تنے کی طرح، آہستہ آہستہ وہ تنا مضبوط ہوتا چلا گیا، وہ کومپل نکلی، وہ مضبوط ہوا، اور یہاں تک کہ پھر تناور درخت بن گئے۔ اللہ نے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے بڑی بخشش اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ تو ان صفات کو ہم نے اپنے اندر بھی پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ کون سی صفات ہیں؟ کفار پر بہت سخت، آپس میں بہت نرم، اور کیا؟ رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، اپنے رب کے فضل کو تلاش کرنے والے، اس کی رضا کو ڈھونڈنے والے۔ کون سا ایسا کام کروں جس سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے۔ سورۃ الحجرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو سے کیا مراد ہے؟ جہاں حدیث سنائی جا رہی ہو، جہاں اللہ کی بات بتائی جا رہی ہو، اس جگہ کا بھی احترام کیا جائے اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کا بھی احترام کیا جائے۔ یہ نہیں کہ حدیث پڑھ کے بتائی جا رہی ہے، اللہ کی آیت پڑھ کے بتائی جا رہی ہے تو آپ کہ نہیں میری تو سمجھ میں نہیں آتی، میرا تو اس حوالے سے یہ پوائنٹ آف ویو ہے، اپنی بات کو اس سے اوپر رکھا جائے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر اپنے فلسفے جھاڑے جائیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آوازیں نبی کی آواز کے اوپر بلند نہ کرو اور نہ بات کرنے میں اس کے لیے آواز اونچی کرو، تمہارے باعث کے باعث کے لیے آواز اونچی کرنے کی طرح، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کر سکتے ہو، ایسے نبی سے بات نہیں کر سکتے۔ اور جب آج نبی ہم میں موجود نہیں تو اس بات پر ایمان والوں پر یہ بات کیسے لاگو ہوتی ہے کہ جس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جا رہی ہو اس مجلس کا احترام کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے، حدیث کے آگے اپنی بات کو بلند نہ کیا جائے، یا اس مجلس میں اپنی آواز کو اونچا نہ کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے اعمال برباد ہو جائے اور تم شعور بھی نہ رکھتے، تمہیں پتہ ہی نہ چلے کس غلطی کی وجہ سے تمہارے اعمال برباد ہو، ضائع ہو گئے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں پس رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیے ہیں، ان کے لیے بڑی بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی ان کے دل تقوی کے لیے آزما لیے ہیں کہ اللہ نے جان سے لیا کہ واقعی یہی لوگ تقوی والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، آیت نمبر 6، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، اور ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو لا علمی کی وجہ سے نقصان پہنچا دو، پھر جو تم نے کیا ہو اس پر پیشما ہو۔ ایسا ہی نہیں ہوتا؟ ہم سنی سنائی بات پر بھڑک اٹھتے ہیں، فلاں آ کے کہتا ہے فلاں ایسا اور ایسا کہہ رہا تھا، اچھا ایسا کہہ رہا تھا، میں تو اس کو نہیں چھوڑوں گا، چلے جاتے ہیں، اس پر برس پڑتے ہیں، اور پتہ ہوتا نہیں ہے کہ واقعی وہ بات سچی ہے کہ نہیں ہے، تصدیق کیے بغیر جو کسی نے تیلی لگائی تو آگ بن کے اس پر بھڑک پڑتے ہیں، اور پھر جب بعد میں ساری بات کا پتہ چلتا ہے، سچویشن کا پتہ چلتا ہے تو پھر خود پیشما ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، ندامت ہوتی ہے، پھر سوری بولتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آتا ہے تو پہلے تحقیق کر لیا کرو کہ آیا ایسا ہی ہے۔ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ یہ بہت عظیم گناہ ہے۔ آپ سے سب نے فرمایا کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو کیا کرے؟ آگے پہنچائے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں اس کا انجام بتایا جاتا ہے کہ لوہے کے آنکڑے سے اس کا منہ کاٹا جائے گا، کس شخص کا؟ جو سنی سنائی بات آگے پہنچاتا ہے۔ اور آج دیکھیں کیسی سنی سنائی باتیں گھروں کے اندر بھی آگے پہنچائی جاتی ہیں، اسی طرح معاشرے میں دیکھ لیں، حکومت کی طرف چلے جائیں،
ہر چیز ایسی سنی سنائی آگے پہنچائی جا رہی ہے، اور ہر بندہ بغیر تصدیق کے اس کو آگے پھیلا رہا ہوتا آج کل تو وہی زیادہ موبائل سے پاگل ویسے بہت بالکل۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو فاسق یا کافر کہے اور در حقیقت وہ فاسق یا کافر نہ ہو تو وہ خود کہنے والا شخص فاسق یا کافر ہو جائے گا۔ اور آج یہ بھی باتیں آگے پھیلائی جاتی ہیں، فلاں تو ہے ہی منافق، فلاں تو ہے ہی مشرک، فلاں تو ہے ہی، میں نے تو اس کو ایسے کرتے دیکھا تھا، فلاں کہہ رہا تھا وہ یہ برائی کر رہا تھا، وہ تو ہے ہی فاسق، اور یہ باتیں بھی آگے پھیلائی جاتی ہیں۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ در حقیقت کہنے والا جو شخص کسی مسلمان کو فاسق یا کافر کہے اور در حقیقت وہ فاسق یا کافر نہ ہو تو کہنے والا ہی کیا بن جاتا ہے؟ فاسق اور کافر۔ اور اگر ایمان والوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو دونوں کے درمیان صلح کرا دو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اور آگ کو بھڑکاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا کر رہی ہو، بات ہی نہ کرنا، وہ ہے ہی اسی لائق، ایسا ہی کرنا چاہیے تھا اس کے ساتھ، اور 3-4 بری نصیحتیں کر کے اٹھتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اگر تم ایمان والے ہو تو ایمان والوں کے درمیان اگر کبھی لڑائی ہو جائے کسی گروہ کے درمیان یا 2 لوگوں کے درمیان یا کوئی 2 خاندانوں کے درمیان، تو کیا کرو؟ صلح کرا دو۔ پھر اگر دونوں میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے۔ اچھے سے دیکھو، اگر دوسرا گروہ زیادتی کرنے والا ہے تو جو زیادتی کرنے والا ہے اس سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ پھر اگر وہ پلٹ آئے تو دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آپ سے نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے صدقے کو نہ بتاؤں جس کے کرنے کو اللہ پسند کرتے ہیں؟ وہ ہے 2 لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا۔ یہ ایسا صدقہ ہے جو اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور ہمارے کیا ہوتا ہے، کوئی 2 لوگ آپس میں ناراض ہو جائیں تو تیسرا خوش ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ دونوں کے درمیان صلح کروا دی جائے، اور یہ بہترین صدقہ۔ اسی طرح آپ سے سب نے فرمایا جو لوگ انصاف کرتے ہیں وہ اللہ عز و جل کی دائیں جانب نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ اور صلح بھی کیسے کروانی ہے؟ انصاف کے ساتھ، یہ نہیں کہ جو آپ کا قریبی ہے وہ اگر زیادتی بھی کر رہا ہے تو آپ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالتے ہیں، اس کو نہ سمجھائیں۔ جو دوسرا فریق ہے وہ آپ کا زیادہ کلوز نہیں ہے تو آپ اسی کے اوپر سارے الزامات ڈالیں گے، نہیں۔ صلح کرانی ہے تو انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا، اور جو انصاف کرے گا اللہ عز و جل کے دائیں جانب نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ اور یہ انصاف کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلوں میں، اپنے اہل و عیال میں اور جس کام کا والی انہیں بنایا جائے اس میں انصاف کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ سے سب نے فرمایا 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان میں سے کون؟ ایک عادل حکمران۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، مومن تو بھائی ہی ہیں، یعنی مومن آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ بھائی ہیں۔ بس اپنے 2 بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جیسے اپنے بہن بھائی کا دفاع کرتے ہو نا، ایسے مومن آپس میں کیا ہیں؟ بھائی ہی ہیں۔ تو ان کے درمیان اگر لڑائی ہو جائے تو کیا کروا دو؟ صلح کرا دو اور اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ آپ سے سب نے فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو اور نہ قطع تعلقی کرو، بلکہ اللہ کے بندوں سب بھائی بن جاؤ۔ نیز کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ ناراض رہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ سے سب نے فرمایا کسی نیکی کے کام کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ وہ کام اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو، مسکراہٹ سے ملنا ہی کیوں نہ ہو اپنے بھائی کے ساتھ۔ آپ سے سب نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز ناپسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو جیسے خود پسند نہیں کرتا کہ اس پر زیادتی کی جائے، ایسے ہی دوسرے کو بھی زیادتی نہ کرنے دے اپنے بھائی پر۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں سے خطاب ہے، بار بار ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اگر ایمان لائے ہو تو یہ نہ کرو، ایمان لائے ہو تو یہ کرو، یعنی وہ باتیں جو ایمان والوں کو زیب نہیں دیتی، ان تمام باتوں کا یہاں ذکر کیا گیا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ کوئی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، جن کا وہ مذاق اڑا رہی ہیں وہ اللہ کی نظر میں کتنی ہی بہتر ہوں، کتنی ہی اچھی ہوں۔ نہ کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق اڑائے، اور آج دیکھیں قومیں بھی قوموں کا مذاق اڑا رہی ہوتی ہیں، اور پھر لوگ بھی دوسرے لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، اور نہ اپنے لوگوں پر عیب لگاؤ، اور کسی کا مذاق ہرگز نہیں اڑانا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کسی شخص کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی مذاق اڑانے والے کو، جب تک کہ جس طرح اس نے کسی کا کسی چیز پر مذاق اڑایا ہے، جب تک کہ اس کی موت سے پہلے اس کا اس طریقے سے اس چیز پر مذاق نہ اڑا لیا جائے۔ تو ہم جس پر ہنس رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی وہی تکلیف پہنچے یا وہی سچویشن پہنچے اور دوسرا ہم پر مذاق اڑائے، تو اس کو موت ہی نہیں آئے گی جب تک کہ دوسرا اس کا اس چیز میں اس طرح سے مذاق نہ اڑا لے، اور نہ اپنے لوگوں پر عیب لگاؤ، اور نہ ایک دوسرے کو برے ناموں کے ساتھ پکارو۔ آج کس طرح برے ناموں کے ساتھ پکارا جاتا ہے؟ کسی کا رنگ سانولا ہے تو اس کو کالو، کسی کا ناک موٹا ہے تو اس کو عجیب لقب سے پکارا جاتا ہے۔ ایمان کے بعد فاسق ہونا برا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان والے ہو، ایمان کے بعد ایسی چیزیں تمہیں زیب نہیں دیتی، ایمان کے بعد فاسق بننا تمہیں زیب نہیں دیتا، اور جس نے توبہ نہ کی سو وہی اصل ظالم ہیں۔ تو کبھی بھی کسی کو برے لقب سے بھی نہ پکارا جائے، جیسے موٹا، چھوٹا، کالا۔ جی پیرنٹس اپنے بچوں کو کہہ دیتے ہیں، ہاں بالکل۔ عقل کی کمی ہے۔ پھر اور آگے کیا کہا جا رہا ہے ایمان والوں کو خطاب کر کے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو بہت سے گمان سے بچو، یقیناً بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ کون سے گمان؟ جو بدگمانیاں ہم دلوں میں پال لیتے ہیں وہ کیا ہیں؟ بعض بدگمانیاں کیا ہیں؟ گناہ ہیں۔ اور نہ جاسوسی کرو، اور نہ تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت کرے۔ گمان کے بارے میں اتنی کیوں تاکید کی گئی ہے کہ ایک گمان ہی ہے، ایک خیال ہی ہے جو آپ کے اور دوسرے کے درمیان ایک محاذ کھڑا کر دیتا ہے۔ آپ اپنی امیجینیشن میں اپنے گمانوں کے ذریعے دوسرے کے دل میں اپنے لیے نفرت بنائے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ آپ کی سوچ کیا کر دیتی ہے؟ آپ کے اور اس کے تعلقات خراب کر دیتی ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ آپ کا اپنا ہی وہم اور اپنا ہی گمان ہوتا ہے۔ اس لیے کیا کہا گیا کہ بہت سے گمانوں سے بچو، کیونکہ بعض گمان کیا ہوتے ہیں؟ گناہ ہوتے ہیں۔ اور نہ جاسوسی کرو، اور نہ تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت کرے۔ آج کتنی جاسوسی کی جاتی ہے، جاسوسی ہر وقت وہ رکھی جاتی ہے، فلاں کہاں جا رہا ہے، کس کے ساتھ جا رہا ہے، اچھا ہاں اس کو تو میں جانتی ہوں، یہ کس کے ساتھ جا رہی ہے، چاہے وہ اس کا بھائی ہو۔ اور پھر نظر رکھنا، اچھا چلو اب دیکھتی ہوں کہاں آتی جاتی ہے، کس وقت آتی ہے، کیا کرتی ہے، کیا کھاتی ہے، کون کون آتا ہے اس کے دروازے پر۔ اور نہ تم سے کوئی دوسرے کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، مردہ بھائی کا؟ تو اگر تم غیبت کر رہے ہو تو گویا ایسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ کیوں ایسی بات کی گئی؟ کیونکہ وہ غائب ہوتا ہے نا، جس کی عزت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوتی ہے، وہ وہاں موجود نہیں ہوتا اپنا دفاع کرنے کے لیے۔ تو مردہ بھی ایسے ہی، تو تم اس وقت ایسے کر رہے ہو جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، جبکہ وہ مردہ ہو۔ سو تم اسے ناپسند کرتے ہو، تم اس چیز کو تو ناپسند کرتے ہو کہ مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، تو اس چیز کو کیوں ناپسند نہیں کرتے کہ تم اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرو؟ اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اگر ماضی میں ایسا ہو گیا تو اپنے رب سے کیا کر لو؟ سچی توبہ کر لو، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور پھر بدگمانی دیکھیں، چوری کرنے والے سے زیادہ گناہ گار وہ ہو جاتا ہے جس کی چوری ہوئی ہوتی ہے۔ کیسے؟ چوری کرنے والا تو ایک دفعہ گناہ گار ہو گیا، اور جس کی چوری ہوئی ہے وہ بار بار گناہ گار ہو رہا ہے، کبھی کسی پہ شک کر رہا ہے، کبھی کسی پہ الزام لگا رہا ہے، کبھی کہہ رہا ہاں وہی آیا تھا میرے گھر، اسی نے لیا ہوگا، چور کو بھی برا جائے۔ ہاں تو یہ کیا ہے؟ بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے۔
اسی طرح آپ سے سب نے فرمایا ایک دوسرے کے عیوب تلاش نہ کرو، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کے پس پشت بات نہ کرو، بلکہ تم اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن جاؤ، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ جیسے بھائی ایک دوسرے کی اپنے بھائی کی بات نہیں نا برداشت کر سکتا، ایسے مومن سب آپس میں بھائی ہیں۔ کوئی تم سے اپنے کسی مومن بھائی کی یا بہن کی برائی کرے تو تم ایسے ہی دفاع کرو جیسے اپنے واقعی بھائی کا دفاع کرتے ہو۔ اور کسی پر بھی عیب نہ لگاؤ۔ اب دیکھیں سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی تھی اور حضرت صفیہ کے بارے میں کہا کہ وہ جو چھوٹے قد کی، بس اتنا سا اشارے سے بولا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اے عائشہ اگر تمہاری یہ بات کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارے سمندر کا پانی کوڑا ہو جائے، یعنی یہ اتنی سخت بات ہے، اور ہم دیکھیں ہم کیا کچھ بولتے چلے جاتے ہیں۔ پھر اے لوگو بے شک ہم نے تمہیں ایک نر اور ایک مادہ سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہیں قومیں اور قبیلے بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بے شک اب یہ کیا قومیں اور قبیلے کس لیے بنائے؟ پہچان کے لیے بنائے، اترانے کے لیے نہیں بنائے۔ بے شک تم میں سے سب سے عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ تم کسی قبیلے سے ہونے پر فخر کرتے ہو، کسی قوم سے ہونے پر فخر کرتے ہو، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو، اپنے آپ کو عزت والا سمجھتے ہو، بلکہ اللہ کے نزدیک تو عزت والا کون ہے؟ جو تقوی میں سب سے زیادہ ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ آپ سے سب نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اور بدویوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، کہہ دیں تم ایمان نہیں لائے لیکن یہ کہو کہ ہم متی ہوگے، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ہم بھی کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ان کو کہ ابھی تم ایمان والے نہیں ہوئے، یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گے، اور اگر تو تم اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو تو پھر وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا، یعنی اگر تم اطاعت پوری طرح کرو گے تو پھر تم کو کہہ سکتے ہو کہ تم واقعی ایمان والے ہو گے۔ مومن تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے شک نہیں کیا اور انہوں نے اپنی مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ یہی لوگ سچے ہیں، کس دعوے میں؟ ایمان کے دعوے میں۔ کہہ دیں کیا تم اللہ کو اپنے دین سے آگاہ کر رہے ہو، حالانکہ اللہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وہ تجھ پر احسان رکھتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئیں، کہہ دیں مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ رکھو بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے لیے ہدایت دی ہے۔ اگر تم سچے ہو بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کو جانتا ہے۔ اگر ہم نیک ہوتے ہیں، اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں تو ہمارا اللہ پر کوئی احسان نہیں، بلکہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دے دی۔ سورۃ قاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم قال الكافرون هذا شیء عجیب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں اس سورت کو پڑھا کرتے تھے، اسی طرح فجر کی نماز میں بھی اس سورت کو پڑھا کرتے تھے۔ قاف، قسم ہے قرآن کی جو بہت بڑی شان والا ہے، بلکہ انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا، تو کافروں نے کہا یہ ایک عجیب چیز ہے۔ کیا عجیب چیز ہے؟ کیا ہم جب مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، یہ واپس لوٹنا بہت دور ہے؟ بے شک ہم جان چکے ہیں جو کچھ زمین ان میں سے کم کرتی ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو خوب محفوظ رکھنے والی ہے، بلکہ انہوں نے سچ کو جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس آیا، پس وہ ایک الجھے ہوئے معاملے میں ہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 15 میں، تو کیا ہم پہلی دفعہ پیدا کرنے کے ساتھ تھک کر رہ گئے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو یقین نہیں ہے کہ ہم دوبارہ پیدا کریں گے؟ کیا ہم پہلی پیدائش سے تھک کے جو ہم دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے؟ بلکہ وہ ایک نئے پیدا کیے جانے کے متعلق کیا ہیں؟ شک میں مبتلا ہیں۔
اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم ان چیزوں کو جانتے ہیں جن کا وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے اتنا قریب ہے، تو جو ہمارے اتنا قریب ہے ہم اس کو چھوڑ کر دور لوگوں کو پکارتے ہیں۔ تو ضرورت کس کے لیے سچا ہونے کی ہے؟ اللہ کے سامنے سچا ہونے کی ضرورت ہے، لوگوں کو صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دل میں وسوسہ آیا، دل میں خیال آیا اور وہ دماغ تک پہنچا نہیں کہ وہ ہمارے رب تک پہنچ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ ہمیں سننے والا ہے، ہمارے دل کے اندر کی بات کو بھی جاننے والا ہے۔ تو اس کی قربت کو محسوس کریں گے تو ہی اس پر توکل کر سکیں گے۔ جب اس کے ہر قول و فعل کے دو لینے والے لیتے ہیں جو دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ کوئی بھی بات نہیں بولتا مگر اس کے پاس ایک تیار نگران ہوتا ہے۔ ایسے پینسل کا ڈھکن کھول کے پین کا ایسے بیٹھا ہوتا ہے رجسٹر پکڑ کے، فوراً ابھی زبان سے نکلتا نہیں کہ وہ لکھتا جاتا ہے۔ اور ہم دیکھیں کسی کو کچھ کہتے وقت، کچھ بولتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ وہ تیار ہے لکھنے کے لیے، جیسے ہی نکلے گا کوئی لفظ کوئی بات وہ فوراً لکھ لے گا، جیسے کوئی عمل صادر ہوگا وہ لکھ لے گا۔ اچھا سوچ تک نہیں آتا، سوچتے نہیں، اسی لیے تو کر جاتے ہیں نا، گناہ بھی کر جاتے ہیں، جو دل چاہتا ہے بول جاتے ہیں۔ جو پیچھے سورۃ حجرات گزری ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسی باتوں سے منع کیا اس میں، لیکن یہی خیال تو نہیں رہتا ہمیں کہ ہمارے دائیں بائیں فرشتے موجود ہیں جو لکھ رہے ہیں، تو اسی لیے تو بول جاتے ہیں۔ اسی لیے جس کو دل چاہتا ہے جو مرضی کہہ دیتے ہیں، جس کا دل چاہتا ہے جس طرح سے جس مرضی کو اس کو ہرٹ کر دیتا ہے، اس کا دل دکھا دیتا ہے، اس کا مذاق اڑا لیتا ہے، اس کو طنز کر دیتا ہے، اور جب وہ اگلا ہرٹ ہو جاتا ہے وہ رونے لگتا ہے تو کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ مذاق کرنا اور مذاق اڑانا دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ مذاق کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کو خوش کیا جائے، اور ہم جو مذاق کرتے ہیں وہ ہم مذاق اڑاتے ہیں، مذاق کرتے نہیں، ہم اڑاتے ہیں جو اگلے کو تکلیف دے، اگلے کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اور موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آ گئی، یہ ہے وہ جس سے تو بھاگتا پھرتا تھا۔ تو تیرے دل میں خیال بھی آتا تھا تو اس کو اگنور کر دیتا تھا۔ اور سور میں پھونکا جائے گا، یہی عذاب کے وعدے کا دن ہے، اور ہر شخص آئے گا، اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا۔ ایک اس کو ہانک کر لے کے آ رہا ہوگا اور ایک اس کے اعمال پر گواہی دینے والا۔ بلا شبہ یقیناً تو اس سے بڑی غفلت میں تھا، سو ہم نے تجھ سے تیرا پردہ دور کر دیا، تو تیری نگاہ آج بہت تیز ہے۔ اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا، یہ ہے وہ جو میرے پاس تیار ہے، جہنم میں پھینک دو تم دونوں فرشتے ہر زبردست ناشکرے کو، جو بہت عناد رکھنے والا ہے، جو خیر کو بہت روکنے والا، حد سے گزرنے والا، شک کرنے والا، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا، سو دونوں اسے بہت سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس کا ساتھی شیطان کہے گا، اے ہمارے رب، میں نے اسے سرکش نہیں بنایا، اور لیکن وہ خود ہی دور کی گمراہی میں تھا۔ فرمایا، میرے پاس جھگڑا مت کرو، حالانکہ میں نے تو تمہاری طرف ڈرانے کا پیغام پہلے ہی بھیج ڈالا تھا۔ پھر آیت نمبر 30، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، وہ کہے گی حل من مزید، کچھ اور بھی ہے، اور جنت پرہیزگاروں کے لیے قریب کر دی جائے گی جو کچھ دور نہ ہوگی۔ یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا، لکل اواب حفیظ۔ اواب کہتے ہیں وہ شخص جو نافرمانیوں کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف پلٹ آئے۔ ہر حال میں اواب وہ جو ہر حال میں اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے، خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، کوئی بھی موقع ہو، ہر حال میں کس کی طرف پلٹ کر جاتا ہے؟ اپنے رب کی طرف۔ جیسے معصوم بچہ خوشی ملے کس کی طرف جاتا ہے؟ ماں کی طرف پلٹ کر جاتا ہے۔ کوئی تکلیف پہنچے ماں کی طرف، کوئی ہرٹ کر دے ماں کی طرف۔ تو جو اللہ والا ہوتا ہے، جو اواب ہوتا ہے، وہ بھی ہر حال میں پلٹ کر کس کی طرف جاتا ہے؟ اپنے رب کی طرف جاتا ہے۔ غلطی ہو جائے فوراً جا کے کس کو بتاتا ہے؟ اپنے رب کو ہی بتاتا ہے کہ اللہ مجھ سے یہ غلطی ہوگی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اواب کے سوا کوئی چاش نہیں پڑتا، کوئی اس نماز کی حفاظت نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ وہ اسی کا دل چاہتا ہے نا کہ وہ پلٹ پلٹ کر اپنے رب کی طرف جائے، تو وہ نماز کے علاوہ بار بار بہانے ڈھونڈتا ہے. پھر وہ فجر اور ظہر کے درمیان کافی وقت لگتا ہے اس کو، تو پھر وہ چاش میں بھی کس کی طرف پلٹتا ہے؟ اپنے رب کی طرف پلٹ آتا ہے. جو رحمان سے بغیر دیکھے ڈر گیا اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا، اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو، جو یہی ہمیشہ رہنے کا دن ہے. ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے اس میں ہوگا، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے. اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی نسلیں ہلاک کر دی جو پکڑنے میں ان سے زیادہ سخت تھی. پھر انہوں نے شہروں کو چھان مارا، کیا بھاگنے کی کوئی جگہ ہے؟ بلا شبہ اس میں اس شخص کے لیے یقیناً نصیحت ہے جس کا کوئی دل ہو یا کان لگائے اس حال میں کہ وہ حاضر ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں بہت سے لوگوں کے لیے نصیحت ہے جس کا کوئی دل ہو، جو دل رکھتا ہو. کون سا دل رکھتا ہو؟ غور و فکر والا دل رکھتا ہو اس حال میں کہ وہ حاضر بھی ہو، اپنے دماغ کے ساتھ اس جگہ حاضر بھی ہو. جو حاضر دماغ ہوتا ہے نصیحت بھی اسی کو فائدہ دیتی ہے. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس صورت کے نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید. ہم اسے زیادہ جاننے والے ہیں جو یہ کہتے ہیں اور تو ان پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں، سو قرآن کے ساتھ اس شخص کو نصیحت کر جو میرے عذاب کے وعدے سے ڈرتا ہے. سورۃ الذاریات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذاریات ذروا. قسم ان ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیرنے والی ہیں، پھر ایک بڑے بوجھ بادل کو اٹھانے والی ہیں، پھر آسانی سے چلنے والی ہیں، پھر ایک بڑے کام بارش کو تقسیم کرنے والی ہیں کہ بے شک جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یقیناً سچا ہے. اللہ ان ہواؤں کی قسمیں کھا کر کیا فرما رہے ہیں؟ جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً سچا ہے اور بلا شبہ جزا یقیناً واقعہ ہونے والی ہے. پھر آیت نمبر 15 میں بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، لینے والے ہوں گے جو ان کا رب انہیں دے گا، یقیناً وہ اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے. یہ نہیں کہ دنیا میں ایسے ہی اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے تھے اور اب آخرت میں جا کے انعام لے رہے ہیں. نہیں، دنیا میں کام کرنے والے تھے اپنے رب کے لیے. وہ رات کو بہت تھوڑے حصے میں سوتے تھے. جن کو جنت ملے گی ایسے ہی نہیں مل جائے گی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دنیا میں کام کرنے والے تھے اپنے رب کی رضا کے لیے اور راتوں کو بہت تھوڑا سا سوتے تھے. کیوں؟ ان کو چین ہی نہیں آتا تھا. کیا کہتے تھے؟ اپنے رب کو منا لیں. اور رات کی آخری گھڑیوں میں وہ اپنے لیے بخشش مانگتے تھے. اور ان کے مالوں میں سوال کرنے والے اور محروم کے لیے ایک حصہ تھا. سوال کرنے والے کو بھی دیتے تھے اور جو سوال نہیں کرتا تھا اس کو بھی دیا کرتے تھے. اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے کئی نشانیاں اور تمہارے اپنے نفسوں میں بھی. تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ کائنات پر بھی اللہ تعالیٰ بار بار غور و فکر کراتے ہیں. اب تمہارے نفس میں بھی. اور آسمان ہی میں تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو. سو آسمان اور زمین کے رب کی قسم ہے بلا شبہ یہ بات یقیناً حق ہے، اس بات کی طرح کہ بلا شبہ تم بولتے ہو. کیا تیرے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی بات آئی ہے؟ جب وہ اس پر داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کہا. اس نے کہا سلام ہو. کچھ اجنبی لوگ ہیں. پس چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف گیا. پس بھنا ہوا موٹا تازہ بچڑا لے آیا. یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا ذکر کیا جا رہا ہے. پھر اسے ان کے قریب کیا اور کیا کہا کیا تم نہیں کھاتے؟ تو اس نے ان سے دل میں خوف محسوس کیا. انہوں نے کہا مت ڈر. اور انہوں نے اس سے ایک بہت علم والے لڑکے کی خوشخبری دی. تو اس کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی. پس اس نے اپنا چہرہ پیٹ لیا اور اس نے کہا بوڑھی بانجھ. انہوں نے کہا تیرے رب نے ایسے ہی فرمایا ہے، یقیناً وہی کمال اور حکمت والا ہے، بے حد علم والا. یعنی حیرانی اور پریشانی میں کیا تھا؟ ان کی بیوی نے منہ پر ہاتھ مارا کہ کیا میں بانجھ ہوگی؟ حیرت سے کہ میرے ہاں اب کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ تو اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے نواز دیتا ہے. تو کبھی بھی اپنے رب کی رحمت سے مایوس
نہیں ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين